عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا. تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے. اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز. اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے. تو وہ یہودی جو ہیں 1.5 ملین وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھے اس کے قول کے مطابق، باقی پوری نوع انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے. تو میں نے ان سے پھر ایک ملاقات کی اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرانومی جو ہے کتاب استثناء، اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کا آپ کیا مصداق سمجھتے ہو؟ وہ چونک سا گیا کہ کیا ہے، وہ ذہن میں نہیں تھا. میں نے پھر تورات منگوائی بائبل، تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے یہ کہ یقیناً وہ کج بحثی نہیں کی، سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں. اس نے میں نے کہا کہ یہ ان کے بھائیوں میں سے، ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا، تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے. تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا، یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی. جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی. پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو حضرت موسیٰ کو تو تورات دی گئی تھی، تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے. حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور جو فارکلیٹ یا فارکلیت کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے، ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے. گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارا الفرقان. جہاں تک تو تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس میں تو کسی اشتباہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. الفرقان کے بارے میں البتہ وضاحت کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے تو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بہت ہی بعید ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک معلوماتی دلچسپی کے طور پر، کہ اس سے مراد ہے زبور. اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، باقی صحیفے ہیں. کتابیں 4 شمار ہوتی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہو گیا، انجیل کا بھی ہو گیا، تورات کا بھی ہو گیا، تو گویا کہ چوتھی رہ گئی تھی زبور. تو شاید یہاں الفرقان سے مراد جو ہے وہ زبور ہو، لیکن اس کی بہت ہی صحیح اور بڑی یعنی قطعی قسم کی نفی کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ زبور میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے، اور زبور تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے نغمے ہیں، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ فرقان سے مراد در حقیقت ان تینوں کتابوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے، کہ ان تینوں کتابوں میں ایک طرف ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. ہدایت اور فرقان ایک ہی شے کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ راستے کی آپ کو جو ہے وہ سوجھ بوجھ عطا ہو جائے کہ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، سیدھے جانا ہے، دائیں کی گلی میں نہیں مڑنا ہے اور آگے جائیں گے، اور آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے وہ چوک ملے گا بتی والا، اس سے بائیں مڑنا. یہ ہدایت ہے جو ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو راستے کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں. ایک ہے وہ اندرونی سوجھ بوجھ جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، بصیرت باطنی، کہ جس سے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا. یہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان تینوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر بھی مشتمل ہے، اور یہ تینوں ہی در حقیقت الفرقان بھی ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتے انسان کے اندر. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ جو توجہ دی ہے اور یعنی ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد الفرقان سے مراد ہے کسی شے کی حقانیت کو ثابت کر دینے والی شے. یوم الفرقان کہا گیا یوم بدر کو، کہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، کہ 313 نہتے اور غیر مسلح لوگ جو ہیں انہیں 1000 کیل کانٹے سے لیس اور پورے لاؤ لشکر سمیت آنے والا جو تھا گروہ اور فوج، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی. یوم الفرقان ہو گیا. تو الفرقان سے مراد ہے کہ تمام کے اندر جو صلاحیت ہے فرق کر دینے کی حق اور باطل میں اور نیکی اور بدی کے اندر. اور ایک یہ کہ یہ معجزات ہیں کہ جن سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شے، کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ مختلف آراء ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں قرآن ہے جس کا کہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے.
قرآن چونکہ اب آخری حتمی قطعی یقینی اور محفوظ کلام قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا تینوں کتابوں کے ذکر کے بعد پھر دوبارہ انزل الفرقان قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ واللہ عالم۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ اب دیکھیے یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ قول فیصل ہے، یعنی کسی شاعر کی شاعری ہے، آپ نے پسند کی تو کیا، نہ پسند کی تو کیا، کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ کچھ نہیں۔ پسند کی تو آپ نے کوئی تحسین کر دی، کوئی ڈونگرے برسا دیے، آپ کوئی امیر ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے تو کوئی انعام دے دیا، کوئی خلق دے دی، بس اور کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو کتاب اتری ہے یہ تو قول فصل بن کر آئی ہے، انسانوں کی عاقبت کے بارے میں فیصلے کرے گی۔ اب کون ہے کہ جس کی نجات ہوگی اور کون ہے کہ جو برباد ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے کہ ابدی تباہی اور ابدی ہلاکت اور ابدی عذاب ہے۔ تو یہ تو قول فصل بن کر نازل ہوئی، انہ لقول فصل وما هو بالحزن۔ فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا۔ اب یہاں کفر جو ہے اس کے اصل لغوی مفہوم میں بھی لیا جائے تو بہت بامانی ہے۔ کفر آتا ہے اصل میں لغوی اعتبار سے شکر کے مقابلے میں۔ شکر کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، آپ کو کسی تکلیف سے جو ہے نجات دی ہے، تو قلب کی گہرائیوں سے خاص قسم کے احساسات، خاص قسم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ ہم جسے جذبہ تشکر کہتے ہیں، امتنان و تشکر کے جذبات قلب کی گہرائی سے ابھریں گے، پھر وہ زبان پر بھی شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر، وہ شکر کے الفاظ زبان پر بھی آئیں گے۔ تو یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے نیکی کی، بھلائی کی، لیکن اس کی طرف سے یہ جو فطرت جو ہے اتنی مسخ ہو چکی ہے، جیسے کوئی کنواں ہے جس کے اندر پانی اب خشک ہو چکا ہے، پانی نکل ہی نہیں رہا، اس طرح فطرت کا جو سوتے خشک ہو چکے ہیں کہ کسی محسن کے احسان پر اس کے اندر سے وہ جذبات ابھرتے ہی نہیں، یا ابھرتے تو وہ دبا دیتا، زبان سے ادا نہیں کرتا، ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے عجب کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ہے شکر کے مقابلے میں کفر۔ یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے کے ہیں قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دیکھو اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں کا اگر حق مانو گے، احسان مانو گے، تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو دیکھ لو میرا عذاب بھی پھر بہت سخت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس کا جو درس ہے نمبر 3 سورہ فرقان کا رکوع نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وہاں بھی شکر اور کفر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اپنے رب کا، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ ومن کفرا، اور جو کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے گا، ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی شکریہ کی احتیاج نہیں ہے، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو منزہ ہے ان تمام ضرورتوں سے اور تمام احتیاجات سے۔ البتہ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ تو یہاں کفر جو ہے اس صحیح معنی میں کہ جو ناقدری کرنے والے ہمارے کلام کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی۔ قرآن ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام کا بہت بڑا مظہر ہے، اور یہ در حقیقت ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے جو تم جمع کرتے۔ تو یہ قیمتی شے ہے۔ اب جو اس قیمتی شے کی ناقدری کریں گے، اس ناقدری کی انتہائی شکل ہے انکار کر دینا، نہیں مانتے، یہ کلام ہے ہی نہیں اللہ کا، یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ یہ گویا کہ اور بلکہ قرآن مجید میں جب دو لفظ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہاں کفر جو ہے یہ بنیادی مفہوم ہے، ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، اور جھٹلانا جو ہے یہ گویا کہ چوری اور سینہ زوری، یہ سینہ زوری ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، یہ ہے ہی نہیں اللہ کا کلام، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، یہ تکذیب ہے۔ ایک ہے کفر، ایک ہے تکذیب۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
یہ دو الفاظ جب جڑ کر آتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں۔